بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، حمد و ثنا کے پاک و منزہ کلمات اس ذات کو اچھے لگتے ہیں جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکت سے ہم سب کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نبی نے پل پل میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پھر بھی رہنمائی فرمائی، اب نہیں ہے پھر بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ نے دین نازل کیا، یہ جنرل دین ہے، کسی ایک علاقے کے لیے خاص نہیں ہے اور کسی علاقے کے خاص لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات، جو پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں، ان پیغاموں میں سے ایک پیغام استقامت فی الدین کا ہے۔ میرے جسم کے انگ انگ کے اوپر ضربیں لگ جائیں، میرے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں، پھر بھی شریعت کہتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر بھی ڈٹ جاؤ۔ سارے گھر کا نقصان ہو جائے، شریعت کہتی ہے پھر بھی ثم استقاموا۔ گھر بار اجڑ جائے، شریعت پھر بھی کہتی ہے ثم استقاموا۔ زمین کے اوپر آپ کا کچھ نہ رہے، جس طرح فلسطین کے لوگ، غزہ کے لوگ آج اپنے مسمار گھروں کے اوپر زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہوئے، پھر بھی انہوں نے کہا ثم استقاموا۔ اللہ ہم مستقیم کھڑے ہیں، ہماری غیرت کا سگنل نہ آیا، ان بیچاروں نے اپنی آہ اور سسکیوں کو اپنے رب کے سامنے رکھا، پھر بھی انہوں نے کہا ثم استقاموا۔ غزہ اور رفح کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ان عید کے دنوں میں جن میں سب لوگ فیکٹریوں سے، ہاسپٹلوں سے، اداروں سے، مختلف جگہوں سے اپنی نوکریوں کو ڈراپ کر کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں عید منانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ جب ہم عید پڑھ رہے تھے، ہم تکبیرات کو بلند کر رہے تھے، ان کے اوپر بم برس رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ کیا یہ آیات فلسطین کے لیے ہیں؟ کیا یہ آیات غزہ کے لیے ہیں؟ کیا یہ آیات صرف کشمیر کے لیے ہے؟ کیا یہ آیات چند لوگوں کے لیے ہیں یا چند مخصوص علاقوں کے لیے ہیں؟ نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو ایک مان لیا، استقامت کے اوپر گامزن ہونا ان کا کام ہے، اپنے متزلزل قدموں کو جمانا، متحرک قدموں کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دینا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اپنے رب کی عبادت اس اطمینان کے ساتھ کرو کہ حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو حالت اسلام کے اندر تمہاری روح پرواز ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، ثم استقاموا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر هذه الامہ اس آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت سے کیا مراد ہے؟ کہا کرتے تھے ثم استقاموا علی اداء فرائض، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکامات کے اوپر استقامت اختیار کی، یہ مستقیم فی الدین لوگ ہیں، یہ استقامت کے اوپر کاربند لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، امت مسلمہ کی بیٹی ہچکولے کھانے لگ گئی، سیدنا عمر جیسے جوان اور بہادر انسان تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے، جس نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، دیکھا عمر آج دہشت میں ہے، عمر کی طبیعت میں آج جلالت بڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار، زبان پہ وہ الفاظ جو ہر وقت جاری رہتے تھے ذلی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ آج وہی عمر کا ہاتھ ہے، وہی عمر کی تلوار ہے، وہی استقامت فی الدین، لیکن پھر بھی کچھ تزلزل کا شکار۔ کہا جو کہے گا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ سیدنا ابو بکر نے عمر کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ ساری کی ساری ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا تھا۔ سیدھے منبر رسول پہ آئے، کہا لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو اللہ کے رسول کی عبادت کیا کرتا تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود فوت ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو ایک رب کی عبادت کیا کرتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ الفاظ سن رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، عمر کی ٹانگوں سے جان ختم ہو گئی، عمر لڑکھڑا کے زمین پہ گر گئے۔ عمر سمجھ رہے تھے شاید اس آیت کا نزول ابھی ہی کہیں ہوا تھا اور عمر تک یہ آیت نہیں پہنچی۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی انبیاء گزر گئے۔ افإن مات، اگر محمد رسول اللہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے؟ عمر کی ٹانگوں سے حرکت ختم، عمر کی زبان کے اوپر سکتہ تاری، عمر زمین پہ گر گئے، لوگ عمر کو دیکھ رہے ہیں اور عمر وہاں پہ خاموش پڑے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ کوئی بات نہیں، ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے رسول چلے گئے، ہمیں دین دے کے گئے ہیں۔ وہ دین کیسا ہے؟ لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح عیاں ہیں۔ آج کے بعد کوئی انسان اگر اس دین کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی کتنے پیارے جملے بولے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔
استقامت کے اوپر پہرا دے رہے تھے یہ الفاظ. پھر سنیے، فمن کان یعبد رمضان فإن رمضان قد مضى. سن لو، ہم میں سے بھی کوئی آدمی اگر رمضان کی پوجا کرتا تھا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان تو گزر گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی پوجا کرنے والا تھا، اللہ پہلے بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ الی ابد زندہ رہے گا، کیونکہ ہمارا معبود زندہ ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنی عبادت میں ایسی استقامت پیدا کیجئے کہ حتیٰ کہ ہمارے جسم کے اندر سے روح پرواز کر جائے، مستقیم فی الدین ہو جائیں. ہماری استقامت نمازوں کو چھوڑنے پہ ہو جاتی ہے، ہماری استقامت روزوں کو چھوڑنے پہ ہو جاتی ہے، ہماری استقامت زکوٰۃ کے احکامات سے روگردانی پہ ہوتی ہے، ہماری استقامت وعدہ خلافی پہ ہوتی ہے، ہماری استقامت چوری اور لٹیرے پن پہ ہوتی ہے، ہماری استقامت لوگوں کو دھوکہ دہی پہ ہوتی ہے، ہماری استقامت اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے پہ ہوتی ہے، ہماری استقامت یہ داڑھی جو میرے نبی کی سنت تھی، اللہ کے رسول جس پیاری سنت کے ساتھ حسین لگا کرتے تھے، ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے سیفٹی اس کے اوپر چلاتے ہیں. یہ ہماری استقامت ہے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہماری استقامت کن چیزوں میں ہے؟ غیر ملکی اگر ویزا مل جائے، اپنے ایمان کو بیچ کے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، یہ استقامت ہے. عورتیں بے پردگی میں استقامت، مرد و زن کے ساتھ اختلاط کے اندر استقامت، یہ غیر مخلوط نظام تعلیم جو دیا گیا ہے اس کے اندر استقامت. یہ کیسی استقامت جس کو ہم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جس سکول کے اوپر لکھا ہو کہ یہاں پہ ایکسپورٹ کا نصاب پڑھایا جائے گا، ہماری استقامت وہاں پہ جا کے نکلتی ہے. کہاں گیا دین؟ کہاں دین کی استقامت؟ کہاں نمازوں کی استقامت؟ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگا نماز جاری ہے، پھر لگا نماز جاری ہے، پھر لگا نماز جاری ہے، خون نکلا، ساتھ کے خیمے میں پہنچا تو وہاں سے لوگ اٹھ کے آئے، کہا کیا ہوا؟ آپ نے نماز ختم کیوں نہ کی؟ ہمیں انفارم کیوں نہ کیا؟ کہا میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اس میں مزہ اتنا آ رہا تھا، میں نے تلاوت ختم ہی نہیں کی. یہ دین ہے. جس کو دین کی چاشنی لگ جاتی ہے اس کو کسی اور چیز کی استقامت کے اندر مزہ نہیں آتا. اپنی استقامت کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ گئے معراج والی رات. کئی دفعہ آپ نے واقعہ سنا اور ہم نے سنایا. زمین پہ تشریف لائے، این بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا جائے. شہزادہ بلال میرے نبی کے سامنے ہے. حدثنی بأفجر عمل عملتہ فی الاسلام. بلال وہ امید افزا عمل مجھے بتلا جو تو نے اسلام میں کیا ہے. فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. بلال میں معراج کی رات آسمان پہ گیا، میرے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز تھی تو بلال وہ تو تھا. مجھے عمل بتا. اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل یاد تو نہیں، لیکن ہاں ایک عمل یاد ہے اللہ کے رسول جو مجھے امید افزا لگتا ہے. انی لم اتطہر طہورا من لیل او نہار الا وقد صلیت بعدها ما كتب اللہ لی. جب بھی دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں اس کے بعد میں تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہے، بس یہی مجھے عمل لگتا ہے. کہا بلال تیرا یہی اتنا پیارا عمل ہے، یہی عمل کے اوپر تیری اتنی استقامت ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا اور میرے آگے چلنے کی آواز تیری آ رہی تھی. دین میں استقامت. عمل چھوٹا سا ہے اور چلتا بلال زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے. استقامت فی الدین اختیار کیجئے. ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ماؤں نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مسلمان باپوں نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم کس جہاں میں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا
هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخص من الایام، کہ اللہ کے رسول کسی دن کو خاص کیا کرتے تھے؟ کہا لا، اللہ کے رسول نے کبھی بھی عبادت کے لیے کسی دن کو خاص نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کا جو بھی عمل ہوتا کان دیمتن، آپ ہمیشگی والا عمل کیا کرتے تھے۔ عصر کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دن 2 رکعت سنتیں پڑھی جو ظہر کی رہ گئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لی، روزانہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، وہ عمل جو روزانہ کیا جائے، جو مسلسل کیا جائے، وہ اس عمل سے کہیں درجے بہتر ہے جو ایک ہی دفعہ کیا جائے اور بے بہا کیا جائے۔ مثلا ایک آدمی ایک دن میں 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا ہے اور 1,00,000 دن تک کوئی بھی اللہ کے راستے میں روپیہ خرچ نہیں کرتا، اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو روزانہ کا 1 روپیہ مسجد کے غلے میں ڈالتا ہے، اللہ کے ہاں ان دونوں میں سے وہ زیادہ محبوب ہے جو روزانہ رب کی یاد میں مسجد کے غلے میں 1 روپیہ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تسلسل، ہمیشگی، دوام، ساتھ ساتھ چلتے رہنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ، مومنوں کی ماں، اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئی۔ اللہ کے رسول الا نغزو، کیا ہم بھی جہاد نہ کیا کریں؟ الا نغزو ونجاہد معکم، مرد جہاد کرتے ہیں، مرد کافروں کے مقابلے میں آتے ہیں، کافروں کے پشتے لگاتے ہیں، تیر چلتے ہیں، نیزے چلتے ہیں، کمانیں چلتی ہیں، تلواریں چلتی ہیں، وہاں پہ دھنوں کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول ہم عورتوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی میدان جہاد میں جا کے جہاد کریں۔ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، تمہارا حج لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ، تمہارا جہاد بہت خوبصورت جہاد ہے، لا قتال فی، اس جہاد کے اندر قتال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہ کیسا جہاد جس میں لڑائی ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، جو عورتیں حج کرتی ہیں یہ عورتوں کا جہاد ہے، کیونکہ حج کے اندر مشقت، حج کے اندر مشکلات، حج کے اندر تکالیف، سفری صعوبتیں، وہاں پہ رہنے کی مصیبتیں اور صعوبتیں، جو تلخ دھوپ کے اندر انسان کو کبھی مینا کے چکر، کبھی مزدلفہ میں ٹھہراؤ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو عورتیں اس وقت برداشت کرتی ہیں، ان کا وجود نازک ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جہاد حج میں رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی فَلَا أَدَعُ الْحَجِّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی زبان سے جب سے میں نے یہ کلمہ سنا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، وہ دن گیا آج کا آیا، اس کے بعد میں نے کبھی حج چھوڑا ہی نہیں ہے۔ استقامت، دوام، تسلسل، ہمیشگی، یہ تھا صحابہ کا شعار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ کے بابا، جن کو کئی دفعہ دنیا میں جنت کی بشارت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 17 دفعہ جس صحابی کو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے امامت کروانے کا شرف ملا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ پہ الزام لگا، منافقوں نے الزام لگایا، 3 مخلص مسلمان بھی ان منافقوں کے ساتھ مل کے اس الزام میں شریک ہو گئے، ان بیچاروں کو پتہ نہ چلا۔ ہوا یوں، اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نور کے اندر سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک خاتون ہے، اس کے اوپر منافقین نے الزام لگایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کوڑے لگوائے۔ ان میں ایک مصطح بن مساسہ تھے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرسٹ کزن تھے،
کہا آج کے بعد مصطح کا خرچہ بند، میں مصطح کا خرچہ اٹھاتا ہوں، وہ میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے، آج کے بعد میں مصطح کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن اتارا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، صاحب وسعت بنایا ہے، وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کو اپنے ہاتھ کو روکنا نہیں چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر کی استقامت دیکھنا، ابو بکر کی اعمال کے اندر ہمیشگی دیکھنا، کہنے لگے بلا واللہ نحب ان یغفر اللہ لنا، اللہ کیوں نہیں، ہم تو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمارا رب ہمارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے۔ آج کے بعد مصطح کا خرچہ دوبارہ ایز اٹ از ویسے ہی جاری ہے جیسے پہلے جاری تھا۔ مجھے بتاؤ، ہم بیٹھوں میں سے، ہم کھڑوں میں سے اگر کسی کی بیٹی پہ کوئی الزام لگا دے برا، کون ہے جو اس کے گھر کے اندر ایک پیکٹ گھی کا بھی دے آئے؟ کون ہے جو اس کے گھر کے اندر 1 کلو چینی بھی دے آئے؟ کون ہے جو اس کے گھر کے اندر 1 ڈبیا جا کر کے ماچس کی دے آئے؟ کوئی بھی یہ جرت نہیں کرے گا۔ یہ دل، یہ استقامت، یہ دوام، یہ صحابہ کے جگرے میں پایا جاتا تھا۔ اللہ کا قرآن آیا، انہوں نے سمعنا و اطعنا کر دیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہم آج کے بعد جیسا بھی خرچہ پہلے جاری تھا ویسا ان کے لیے جاری فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر، استقامت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے ما یبیت علیہ اللیلتین، اس کے اوپر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر اس کو اپنی وصیت لکھ کر کے اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ ہم اتنے سست پائے گئے ہیں اس مسئلے کے اندر، میرے سمیت ہم میں سے کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اب وصیت ایسا عمل ہے، بندے کو اپنی موت کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے، ہمارا وصیت نامہ ہمارے پاس لکھا ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے جب سے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے وہ دن گیا آج کا آیا، میری وصیت نامہ ہر وقت میرے پاس پڑا ہوتا ہے۔ استقامت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ادھر سے اللہ کے رسول کا فرمان سن لیا، ادھر عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عثمان، جب ان کا گھیراؤ کیا گیا، گھر کے اندر بند ہیں، ظالموں باغیوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، تو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا تھا لوگوں میری استقامت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں آج تک عثمان نے کبھی زنا نہیں کیا۔ یہ استقامت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے لوگوں ہماری استقامت یہ ہے کہ آج تک میں انس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے پتہ ہی نہیں جھوٹ کہا کس کو جاتا ہے، جھوٹ بولا کیسے جاتا ہے۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اعہد لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ ہماری استقامت گالیاں دینے میں ہے، گلی میں ہو، محلے میں ہو، گھر میں ہو، اپنوں میں ہو، بیگانوں میں ہو، بس گالی شروع ہو جائے صحیح، اگلا ایک نکالے تو ہم 10 دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ ہم لڑائی پہ بھی اتر آتے ہیں، ہم گال گلوچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ کہنے لگے سنو میری استقامت کیا ہے، ما سببت حرا ولا عبدا ولا بعیرا
ولا شاة، جب سے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے آج تک نہ کسی آزاد انسان کو گالی دی ہے، نہ کسی غلام انسان کو گالی دی ہے، انسان تو انسان رہے، آج تک میں نے کبھی کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی اور کبھی کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ صحابی رسول اس قدر مستقیم فی الدین ہے، اعمال کے اوپر دوام ہے، ہمیشہ ہے، یعنی ایک عمل کیا اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ ہمارا ڈٹنا کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں بچے سحری کرنے کے لیے اٹھے، سحری کر کے سو گئے، ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم ان کو اٹھا کے مسجد میں لے آئے۔ اگر کوئی مسجد میں آ گیا، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب وہی بچے ہمارے پہلو میں سوئے ہوتے ہیں، ہم خود تو مسجد میں آ رہے ہیں لیکن ہمارے بچے ہمارے پہلو میں سوئے ہم چھوڑ کے آ رہے ہیں، یعنی ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ صحابہ کے بچے چھوٹے چھوٹے روزے بھی ان کو رکھوا دیتے اور نماز کے لیے بھی ان کو ساتھ لے کے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سیدنا حسن و حسین اللہ کے رسول کی کمر کے اوپر کھیل رہے ہیں، صحابہ نے گمان کیا شاید اللہ کے رسول کی روح پرواز کر گئی۔ ایک صحابی اٹھے، دیکھا اللہ کے رسول کو تو دیکھا تو کمر کے اوپر حسن و حسین کھیل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا مسجد میں لائیں گے تو ان بچوں کو اچھی عادت پڑے گی۔ یہ ترک کی کہاوت ہے، جس مسجد کے پچھلے حصے میں بچوں کے شور کی آواز نہیں آتی، بچوں کے کھیلنے کی آواز نہیں آتی، یا بچوں کے چلنے پھرنے کی آواز نہیں آتی، اس امت کو، ان لوگوں کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہمارے بچے مسجد میں آئیں یا نہ آئیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، سکول ٹائم سے جانا چاہیے، ان کا ناشتہ ٹائم سے تیار ہونا چاہیے، ان کی پک اینڈ ڈراپ کا انتظام پورا ہونا چاہیے، ان کے آنے اور جانے کا سارا خرچہ پورا ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 2000 کا صاحب کو دیں گے وہ گھر میں آ کے پڑھا دیں گے، 5000 کا صاحب کو دیں گے وہ گھر میں آ کے پڑھا دیں گے۔ دین کو اس قدر حقیر سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا گیا تھا، وقت کے حکمران نے کہا تھا میرے گھر میں آ کے میرے بچوں کو پڑھاؤ، تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ فرمان تھا کہ میں دین کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں دین کو لوگوں کے گھر تک رولنا نہیں چاہتا۔ نہیں گئے ان کے گھر میں، بخارا سے نکال دیا گیا، نکلنا گوارا کر لیا، کسی اور ملک گئے، یہی پیشکش امام مالک کو بھی ہوئی، کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اللہ کے دین کی تحقیر نہیں کر سکتا، وہاں سے نکل گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استقامت فی الدین اختیار کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، طلاق ثلاثہ کے متعلق جب وقت کے حکمران نے فتوے کا کہا تھا، آپ کہو ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ نہیں ہے۔ کہا اس کو پکڑو، اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پہ بٹھاؤ، پورے ملک کا چکر لگواؤ، پورے شہر کا چکر لگواؤ۔ لگوایا گیا۔ امام مالک اپنے ہاتھ کو بلند کر کے لوگوں کو کہہ رہے تھے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے نہیں جانتا میں اپنی زبان سے اس کو بتاتا ہوں کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ کیوں؟ ان لوگوں کا اتنا جگرا کیوں تھا؟ وہ دین کے اوپر مستقیم تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ نے اتنی سزائیں دی ہیں، لیکن پھر بھی سزائیں جھیلنے کے باوجود کہا کرتے تھے اللہ احد، اللہ احد، ساری کائنات کے معبود مل جائیں لیکن اللہ پھر بھی ایک ہے، اللہ پھر بھی ایک ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا وہ پہلا خاندان ہے جس کو اسلام کی خاطر چیخ دیا گیا۔ سیدہ سمیہ کے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں اونٹوں کو چلا دیا گیا، اور ان کی شرمگاہ میں نیزے کو مار کے جسم پہ 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ وہ لوگ دین پہ مستقیم تھے، ان کا دین متزلزل نہیں تھا۔ ہمیں مسجد میں آتے وقت رستے میں پھسلن پہ پاؤں پھسل جائے
تو ہمارا دین ہی پھسل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، رستے میں پانی کھڑا ہوتا ہے. ہم تو پھسل جاتے ہیں، ہم تو گر جاتے ہیں. چاہے اسی رستے پہ چلتے روزانہ کے 10 کام بھی ہمیں بازار جا کے کرنے پڑے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مسجد نہیں آنا کیونکہ رستے میں کیچڑ ہے. یہ نیتوں کا فطور جب انسان کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم 10 سے زیادہ عذر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے. اللہ کے رسول انا ضریر البصر، میری آنکھوں سے مجھے نظر نہیں آتا. ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کوئی بندہ میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لانے والا بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول رستہ پر خطر ہے، رستے میں جھاڑیاں ہیں، رستے میں درندے ہیں. اللہ کے رسول اتنے عذر میرے، میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ پڑھ لیا. چل دیے. فلما ولا دعاہ، جانے لگے تو کہا ان کو بلایا جائے. جی اللہ کے رسول حاضر. آپ نے فرمایا هل تسمع النداء، اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے؟ جی اللہ کے رسول وہ تو پڑتی ہے. آپ نے فرمایا تیرے عذر سارے ختم، مسجد میں آنا پڑے گا. 10 سے زائد عذر صحابی رسول اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرے اور آنکھوں سے بھی نبینے ہوں اور رستہ بھی پر خطر ہو، رستے میں جھاڑیاں بھی ہوں، درندے بھی ہوں. مجھے بتاؤ میرے اور آپ کے رستے کے اندر کہاں درندے ہیں، کہاں جھاڑیاں ہیں، کہاں پر خطر رستہ ہے، کہاں ہم آنکھوں سے نبینے ہیں؟ کوئی عذر بھی ہمارے پاس نہیں. 5 وقت اللہ کے گھر سے صدا آئے اور ہمارا ٹس سے مس نہ ہو جسم، تو ہم اپنے دین کا سوچیں. ہماری استقامت فی الدین کہاں کھڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ثوبان آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا من یتکفل لی، کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے؟ وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ خاموش. ثوبان اٹھے انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضمانت مانگیے میں دینے کے لیے تیار. آپ نے فرمایا اللہ یسأل احدا شیئا، آج کے بعد تو کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا. اللہ کے رسول ٹھیک ہے، مجھے یہ بات قبول ہے، میں آج کے بعد کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اس کے عوض میں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. سیدنا ثوبان کے بارے میں آتا ہے، اس کے بعد اگر وہ سواری پہ سوار بھی ہوتے اور ان کے ہاتھ سے ان کا چھانٹا گر جاتا، کوڑا گر جاتا، ساتھ لوگ کھڑے بھی ہوتے تو کسی کو کبھی نہیں کہا تھا مجھے کوڑا پکڑا دو، خود نیچے اترتے. اللہ یسأل احدا، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، خود نیچے اترے، کوڑا پکڑتے اور سواری پہ سوار ہو جاتے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جو مولود کعبہ ہیں، کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے صحابی، اللہ کے رسول کے پاس آئے. آتنی مالا اعطاہ اللہ لک او کما قال، اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے مجھے بھی دیجئے. آپ نے دیا، پھر آگے. اللہ کے رسول پھر دیجئے، آپ نے پھر دیا، تیسری دفعہ پھر آگے. آپ نے فرمایا یا حکیم ان المال حلو خضر، یہ دنیا کا مال بڑا سرسبز و شادہ اور بڑا میٹھا لگتا ہے، لیکن ذہن میں رکھو جو اس مال کو بغیر جھانک کے حاصل کرتا ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا، بورک لہ فی، اللہ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے. اور جو اس مال کو حاصل کرتا ہے بے اشراف نفسی، جھانکتا ہے، حرص رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، مانگتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، اللہ دے تو دیتا ہے، لوگ بھی اس کو دے دیتے ہیں. لم یبارک لہ فی، لیکن اللہ وہاں سے برکت کو کھینچ لیتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس کھڑے، اللہ کے رسول آپ آرڈیننس جاری فرمائیں. آپ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو آج کے بعد کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے. کہنے لگے اللہ کے رسول ڈن ہو گیا، آج کے بعد حکیم کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا. سواری پہ سوار ہوتے، کوڑا گرتا، کبھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پکڑاؤ. سیدنا ابو بکر کا دور آیا، مال غنیمت کا مال آیا، مال فے کا مال آیا، ابو بکر پکڑا مال، اور جو حکیم بن حزام کے حصے میں آتا تھا ان کو دینے چلے گئے. حکیم کہنے لگے میں نے یہ مال نہیں دینا،
میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، مال فے آیا، عمر دینے کے لیے گئے، کہا عمر میں یہ مال نہیں لوں گا۔ اسی حالت کے اندر سیدنا حکیم بن ہزام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لم یسد فقر، اللہ اس کی فقیری کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ فقیری اس کے ماتھے کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر لگا دی جاتی ہے، ساری زندگی انسان مانگتا ہے، انسان کی پوری نہیں پڑتی۔ یہ فقیر آپ نے دیکھے ہوں گے پیشہ ور، سارا دن مانگتے ہیں، پھر اگلا دن پھر مانگتے ہیں، حتیٰ کہ مہینہ کیا سالوں کیا مانگتے رہتے ہیں، کبھی ان کی پوری نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ دین نے یہ بتایا ہے جو اس قسم کے سوالات کرتا ہے اس کی کبھی پوری نہیں پڑتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقامت فی الدین کا واقعہ کہاں یاد آئے؟ اپنی بیوی کو دیکھا، اپنے ہاتھوں سے بیچاری چکی چلا کے آٹا پیستی ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر چھالے بن گئے۔ باہر سے پانی لے کے آتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہراء، اور سینے کے اوپر بھی چھالے بن گئے اور کندھے کے اوپر بھی چھالے بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حسن و حسین کی نور نظر، مادر محترمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے فاطمہ اپنے باپ کی لاڈلی ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے ہیں، اپنے بابا سے سوال کرو تجھے کوئی غلام ہی دے دے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، بابا سے سوال کیا، کہا بیٹی میں آپ کو ان غلاموں سے اچھی بات نہ بتا دوں، ہائے لوگوں کو غلام دیے جا رہے ہیں اور اپنوں کو وظیفے بتائے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹی رات جب سونے لگو تسبحین اللہ 33، رات کو جب بستر پہ بیٹھ جاؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، وتحمدین اللہ 33، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تیری سارے دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ بیٹی یہ وظیفہ لے کے واپس لوگ غلام لے کے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، برچیاں چل رہی ہیں، رات پڑی، پھر کسی نے سوال کیا علی کوئی ایسا عمل بتلاؤ جس پہ آپ نے استقامت اختیار کی۔ کہا ہاں، اللہ کے رسول نے جو تسبیح فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بتائی تھی وہ عمل میں نے آج تک نہیں چھوڑا۔ کہا وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، صفین کی رات جب رات کو تلواریں چل رہی تھی، جنگ کا عالم تھا، مسلمان ہی آپس میں گتھم گتھا تھے، اس وقت بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی۔ کہا ہاں وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، صفین کی رات بھی میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا، اس کے اوپر استقامت اختیار کی۔ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہوں گا آپ بھی انشاءاللہ نمازوں کے اوپر استقامت اختیار کریں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے وعدہ کریں۔ تو میرے بھائی یہ دیکھیں جمعے کے دن اتنی مسجد بھر سکتی ہے تو 5 نمازوں کے وقت آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں ہو اسی مسجد کو آباد کریں، وہاں پڑھیں نماز، لیکن نماز تو پڑھے نا۔ دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو مسجدوں کے اندر آ کے نماز تو پڑھے۔ روزے رمضان کے گئے، شوال کے 6 رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جو رمضان کے مہینے کے بعد 6 شوال کے روزے رکھتا ہے گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں، سوموار اور جمعرات کے روزے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔